مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ کا تفسیری سلسلہ چل رہا ہے اور بابرکت مبارک سلسلہ ہے. قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے؟ در حقیقت اس وقت ہم لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں، ہمیں اس کی معلومات ہی نہیں. تو ہمیں ان دروس میں جہاں قرآن کریم کا درس ہوتا ہو، حدیث کا درس ہوتا ہو، اس میں شرکت کرنی چاہیے، اپنا وقت اس کے لیے نکالنا چاہیے اور اسے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کا ہم سے کیا مطالبہ ہے. یہ کوئی ایسی ہی چھوٹی موٹی کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے نماز میں چند صورتیں سن لی یا تراویح میں بہت تو رمضان میں سن لیا، بس بہت ہو گیا. باقی اس کے مقاصد کیا ہیں، کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں اس کا علم نہیں. قرآن نے ہمیں اپنی زندگی میں ہر موڑ پر جو رہبری ہمیں چاہیے وہ قرآن نے ہمیں دی ہے، ہر موڑ پر رہبری دی ہے. یہ آیت کریمہ جیسے آپ کے سامنے پڑھی گئی، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتیں ہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی، ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس کو تم پکارو گے سارے کے سارے وہ نام اللہ ہی کے ہیں جو بہتر نام ہے، اچھے نام ہیں. یعنی اچھے نام کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں. اب جو ہے آیت کریمہ کا جو پس منظر تھا، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی تھی، اس وقت بات ایسی بنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک شرکیہ ماحول میں، مشرکانہ ماحول میں، ایک ایسے ماحول میں جہاں بت ہی بت تھے، ادھر بھی بت، ادھر بھی بت، ادھر بھی بت، خانہ کعبہ میں خود بت، یعنی خانہ کعبہ مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے اندر بھی بتوں کی تصویر ساری اس میں بنی ہوئی تھی. ایک بتوں ہی کا چاروں طرف ماحول تھا. اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے سامنے، سب کے سامنے ایک اعلان کیا. کون سا اعلان کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی تم اگر پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، مانگتے ہو، طلب کرتے ہو، جھکتے ہو، کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، تو وہ ایک ہی ذات ہے، ایک اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، سب کا کرتا دھرتا وہی ہے، وہ ایک ہی ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا. تو کہا اس کے سامنے تم مانگو. جب ایک ہونے کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ ان کو بھائی نہیں، ان کو بھائی نہیں. انسان کی فطرت ہوتی ہے، اپنی طبیعت کی چیز نہیں ہوتی تو وہ اس کو بھاتی نہیں ہے، اور پھر وہ اس میں طرح طرح کے عیب نکالتا ہے، یہ بھی نہیں چلے نہ وہ بھی نہیں چلے. فطرت ہوتی ہے. اب ایک مشرکانہ ماحول میں پلے بڑے تھے، برسوں سے باپ دادوں کو کرتے آئے تھے، دیکھتے آئے تھے ایک ہی حال میں. تو باپ دادوں کی رسم و رواج کو چھوڑ دینا یہ انسان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. جس کے دل کو اللہ نے جو ہے قلب سلیم دیا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے سلامتی والا دل دیا ہوتا ہے، سیدھے راستے پر رکھا ہوتا ہے، وہ حق بات کو قبول کرتا ہے اور باپ دادا کے غلط رسم و رواج کو، غلط طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. غلط طریقوں کو چھوڑ دینا، باپ دادوں کے طریقوں کو چھوڑنا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو میں اور آپ سب جانتے ہیں. ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کی رسم ہوتی ہے، تقریب ہوتی ہے، موت میت ہو جاتی ہے، تو اتنے سارے کام کاج ہمارے گھروں میں بڑھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا چلا آیا ہے، یہ بھی ہوتا چلا آیا ہے، یہ بھی ہوتا چلا آیا ہے. موت میت میں بھی یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. اور کوئی نہ کرے تو اس کو طرح طرح سے کچھ بھی بولتے ہیں. تو باپ دادوں کی رسموں کو چھوڑنا، طریقوں کو چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی ان کے سامنے گواہی دی اور ایک اللہ کو پکارنے کو کہا، کفر اور شرک کو چھوڑنے کو کہا، تو وہ ان کو بھایا نہیں. بھایا نہیں تو اب کیا ہے؟ جو چیز بھاتی نہیں اس میں عیب نکلتے ہیں، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے. تو اب یہ عیب نکالنے کے پیچھے پڑے. ہوا یہ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. دعا میں آپ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم کہہ رہے تھے. تو مشرکین کو موقع ہاتھ آ گیا. ہاں بولے یہ اب آیا، بولے بھائی، اور کہنے لگے لو ہم کو تو یوں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، یہ سب معبود بیکار ہے، تو خود یا رحمان یا رحیم کہتے ہیں. تو یہ دو ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ دو. تو ایک کی دعوت کا رہی، باتیں پوری ہو گئی. جب انسان کو کسی چیز میں عیب نکالنا ہو تو پھر جو ہے کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو اس میں عیب نکالتا ہے. اب توحید ایسی چیز ہے جس میں عیب کی گنجائش نہیں ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، اس عقل کا اگر صحیح استعمال کرے تو آدمی خود ہی یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس انسان کو بنانے والا کوئی ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو یہ کائنات ایسا نہ ہوتی، یہ کائنات ایسی نہ ہوتی، کائنات بدل جاتی، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ابھی دیکھ لو، گھر کے اندر دو بھائی ہیں، ایک مکان بنانا ہے تو ایک بھائی کہتا ہے کہ پلان ایسا ہوگا اور ایک بھائی کہتا ہے پلان ایسا ہوگا. تو ہم مانتے ہیں؟ نہیں مانتے اس کو. تو ہم ایک گھر کے بنانے میں ہمارا اتفاق نہیں ہو پاتا. تو اس کائنات کی تخلیق میں اگر چند معبود الگ الگ ہوں تو پھر وہ کائنات کیسے صحیح ڈھنگ سے رہ سکتی ہے؟ کوئی کہے گرمی بہت ہے بارش برساؤ، نہ کوئی کہے کہ نہیں تھوڑی سی جو ہے آزمائش ابھی باقی رکھو، تو کوئی کہے نہیں تھوڑی ٹھنڈک ڈالو. جھگڑا ہو کائنات کے اندر، کلکلاٹ ہو جاوے، اپنی زبان میں کلکلاٹ ہو جاوے. تو اسی طریقے سے بس ان لوگوں کو موقع ہاتھ آیا. موقع ہاتھ آتے ہی جو ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، لو ہم کو تو ایک کی دعوت دیتے ہیں اور خود یہ کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کا ہر موقع پر دفاع کیا ہے. ہر موقع پر جب بھی ضرورت پیش آئی ہے اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مشرکانہ باتوں سے، ان کے الزامات سے بری قرار دیا ہے. اتنی کئی جگہ پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ پر قرآن نے تسلی بھی دی ہے، اور زبردست تسلی دی. آپ نے
کئی مرتبہ مضمون سنا ہوگا، شروع سے تفسیر سن رہے ہیں آپ تو کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ آپ کو یہ تسلی دی ہے، آپ کو تسلی بھی کئی مرتبہ دی ہے، کئی مرتبہ آپ کو تسلی دی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو فوراً قرآن نے جب ان مشرکین نے اعتراض کیا تو آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، الرحمن کہو یا رحیم کہو یا اللہ کہو، کچھ بھی کہو، ایما تدعو، جس نام سے آپ پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ، سب اللہ ہی کے نام ہیں، الحسنى، سب اچھے ہیں، اللہ کا کوئی نام خراب نہیں ہے، کوئی نام خراب نہیں ہے، سب نام پیارے ہیں، سب نام اچھے ہیں، اللہ کو پکارو۔ اس کے اللہ کے بہت سارے نام ہیں، 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہم لوگوں کو یاد ہونے چاہیے، ہم لوگوں کو یاد ہونے چاہیے، اور بچوں کو یاد کراؤ، بہترین لہجے میں یاد کراؤ۔ چھوٹے ہو گھر میں رات کو سونے کے لیے لوری سناتے ہو تو اس کی جگہ پر اللہ کے نام سناؤ بہترین ڈھنگ سے، بچے یاد کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو صفت دی ہے یاد کرنے کی، بہت ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے، تو ان کو آپ بچوں کو یاد کراؤ۔ 99 نام یاد کرنے کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں درمیان میں۔ فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے 99 نام یاد کرے گا، اللہ کے نام 99 نہیں، اللہ کے نام یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو آسان راستہ ہے جنت میں جانے کے لیے، اللہ کے نام انسان کو یاد ہونے چاہیے۔ حدیث شریف میں اس کے بعد نام بھی ہے، ان للہ تعالی 99 اسما من حفظها دخل الجنہ، جو آدمی اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ یاد ہونے چاہیے، تو اللہ کے نام ہے، یاد کرو اس کو، بہت اچھے ڈھنگ سے اس کو یاد کرو۔ تو فوراً قرآن نے تردید کی اس کی کہ سب اللہ کے نام ہیں، تم جو کہتے ہو کہ رحمان الگ ہے اللہ الگ ہے، ایسا نہیں ہے، رحمان رحیم اللہ سب ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز کے اندر جو ہے آپ بہت زور سے قرات نہ کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بہت آہستہ کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دونوں کے درمیان ایک بیچ کا راستہ آپ اختیار کرو۔ وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھنے لگے علی الاعلان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد خانہ کعبہ میں آپ نے علی الاعلان نماز شروع کی تھی۔ نماز نہ شروع کی آپ نے تو نماز پڑھنے کے دوران میں آپ قرات زور سے کرتے تھے، جب آپ قرات زور سے کرتے تھے تو مشرکین مکہ کو موقع ہاتھ آتا تھا تو وہ شور کرتے تھے، او کرتے تھے، اور کچھ بھی بولتے تھے بیچ میں آ کر کے۔ کبھی تو اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے، کبھی اللہ کو کہتے، کبھی جبرائیل امین کو کہتے، اس لیے کہ مشہور ہو گیا تھا کہ کوئی فرشتہ ہے، جبرائیل ہے، اس کا نام ہے، وہ وہی لے کر آتا ہے، تو یہ سب چیزیں مشہور ہو گئی تھی، تو انہی کو گالیاں دینا شروع کر دی، جبرائیل امین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہا۔ تو یہاں بھی آپ کو جو ہے بلکہ آپ کو سامنے رکھ کر امت کو ایک سبق دیا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، کہ اپنی نماز میں آپ آہستہ قرات کیا کرو، زور سے نہیں، بہت بڑھیا اپنی نماز میں بلند آواز سے بہت زور سے تلاوت مت کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہیں جو اس کو بہت پست آواز سے کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، دونوں کے درمیان بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ مطلب بیچ کا راستہ کیسا؟ اتنی آہستہ بھی نہ پڑھو کہ پیچھے سننے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں، اتنی زور سے بھی نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو موقع ملے پریشان کرنے کا، پریشان ہونے کا، ان کو پریشان کرنے کا موقع ملے، ایسا بھی نہ کرو، بلکہ بیچ کا ایک راستہ اختیار کر کے درمیانی آواز سے قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ موقع ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہاں پر یہ نصیحت کی گئی، اور در حقیقت نصیحت امت کو ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے نماز میں بہت زور سے نہیں ہونی چاہیے، اتنی زور سے کہ لاؤڈ سپیکر ایسا لگایا کہ بازار کے اندر چالو ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، اور اتنی آہستہ بھی نہیں کہ بیچارے امام صاحب پڑھتے ہیں مائک ہی بند کرو، بولے نہیں ہوگی نماز مائک میں نہیں کرنی، اب 2 صف کے بعد تیسری صف میں آواز ہی نہیں جاتا ہے، تو یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے۔ درمیانی طریقے سے اعتدال کی راہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ تنہا بیٹھ کر اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اگر آپ کے آزو بازو کچھ لوگ سو رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھتے ہوئے آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کرو، اتنی زور سے بھی نہ ہو کہ ان کو خلل ہو،
اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ جو ہے آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کون سے حروف ادا کر رہے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کی نگرانی کیا کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے تہجد کے لیے۔ تہجد کے موقع پر کبھی آپ نکل کر کے دیکھتے تھے کون قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ایک دن صبح میں آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر جو ہے تم تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو دھیمی آواز سے کر رہے تھے؟ تو کہا بہت دھیمی آواز سے۔ کہا کیوں اتنی دھیمی آواز سے کر رہے تھے؟ کہا جس کو سنانا تھا وہ سن رہا تھا اس لیے دھیمی آواز سے تلاوت کی۔ آپ نے کہا تھوڑی آواز اونچی کرو۔ حضرت عمر کے پاس سے گزرے، کہا تم عمر بہت زور زور سے تلاوت کر رہے تھے، کیوں؟ تو کہا کہ نیند کو دور کرتا تھا، شیطانوں کو بھگاتا تھا۔ زور سے بولنے سے انسان کی نیند بھی دور ہوتی ہے، شیاطین بھی بھاگتے ہیں۔ تو کہا جو ہے میرا مقصد یہ تھا نیند بھی دور ہو، شیطان بھی بھاگے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت جہاں ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتے ہیں، پکی بات۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیشہ کرنی چاہیے۔ پرانے زمانے میں تو جو ہے ہمارے گھر کے بڑے بڈھے روزانہ صبح میں قرآن پڑھتے تھے۔ آج بھی جو بوڑھے ہیں ان کی آج بھی عادت ہوگی، آپ اپنے گھر میں بوڑھوں کو دیکھنا، اور صبح اٹھیں گے تو قرآن ضرور کھول کے پڑھیں گے۔ قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں ہونی چاہیے۔ گھروں کو جو ہے قبرستان نہیں بنانا چاہیے۔ قبرستان کا مطلب یہ کہ کبھی گھر میں نماز ہی نہیں پڑھی، بلکہ کوشش یہ کرو کبھی کبھار سنتیں گھر میں پڑھا کرو۔ اگر آپ کو یہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ میں گھر میں جا کر نماز پڑھ سکوں گا، سنتیں پڑھ سکوں گا، تو آپ گھر میں جا کے سنتیں ادا کرو۔ تہجد میں اٹھ سکوں گا تو آپ اس وقت جا کر کے جو ہے نماز وتر وغیرہ اس وقت ادا کیا کرو، لیکن گھر میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، گھر کی عورتوں کو نماز پڑھنے کا اہتمام کراؤ، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جب جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے، وہ گھر آسمانوں میں ایسا، آسمان سے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین سے دیکھنے والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، جیسا دکھتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہترین ہے۔ ایسے ہی جو ہے اوپر آسمان والوں کو نیچے زمین والوں میں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ایسے چمکتا نظر آتا ہے۔ تو گھر میں قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ سیدھی بات ہے، جب فرشتے اس کو اوپر والے تو کون ہیں؟ فرشتے ہی ہیں نا۔ فرشتے جب اوپر سے چمکتے ہوئے گھر کو دیکھیں گے تو دعائیں دیں گے اس کو۔ تو فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کا ایک راستہ، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو گھر میں قرآن کی تلاوت کی عادت۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کی نقل اتارتے ہیں، نقال ہوتے ہیں، جیسا کرتے دیکھتے ہیں ماں باپ کو، بڑوں کو، ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے گھر میں نماز جب پڑھو گے تو بچے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کی نقل کریں گے، نقال ہی اتاریں گے۔ ایک شخص آیا، دوست ہمارے آئے تھے کہ میری بیٹیاں ہیں، میں نے کیا کرتی ہیں؟ تو کہا یہ دیکھو نماز کیسے پڑھتی ہے۔ تو میں نے دیکھا تو وہ نماز کیسے پڑھتی تھی، جیسے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں، سر رکوع کیا، ایسے سجدہ کیا۔ تو میں ہنسنے لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی بوڑھا ہے جو کرسی پہ نماز پڑھتا ہے؟ تو کہا ہاں، یہ میرے امی ابا کرسی پہ پڑھتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، تو میری امی کو دیکھتی ہے نماز پڑھتے ہوئے کرسی میں، تو وہ یہ بھی اس طرح آ کے نماز پڑھتی ہے۔ بچے ایسے نقال ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے جو تم اچھی چیز پیش کرو گے، جو بری چیز ان کے سامنے پیش کرو گے، جیسی چیز رکھو گے ویسی اس کی نقل مانیں گے۔ ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، کیا میری بیٹی تو ناچتی ہے، اسکول کے پروگرام میں کیا ناچنے کا اس نے حصہ لیا، اچھا لگتا ہے ہم کو نا، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت بولے بہت اچھا اس نے وہ پروگرام کیا۔ وہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کو اسکول میں ایسا سکھایا ہے، اس کے سامنے ایسی ویڈیو اس کو بتائی گئی، اس کے سامنے ایسی چیزیں رکھی گئی، تو اس کی وجہ سے وہ ناچنے لگی۔ اب اگر وہی آپ قرآن کی تلاوت رکھو تو قرآن کی تلاوت پڑھنے لگے گی، نظم رکھو تو نظم پڑھنے لگے گی۔ تو اپنے گھروں کو جو ہے قبرستان نہیں بنانا چاہیے، گھروں میں بھی نماز کی عادی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کی تلاوت بہت بلند آواز سے نہیں ہونی چاہیے، معتدل آواز سے ہونی چاہیے۔ ہم اگر ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ کچھ سو رہے ہیں، بازو والے مکان میں آواز جا سکتی ہے، تو معتدل آواز میں قرآن کی تلاوت۔ یہ نہیں کہ صبح اٹھتے ہی جو ہے بولے جو ہے ٹیپ ریکارڈ چالو کری سورہ بقرہ کی اور زور زور سے چلانی شروع کر دیا، بازو والا بھی حیران، وہ بھی حیران، یہ بھی حیران۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ کو اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت بجانی بھی ہے ٹیپ ریکارڈ میں تو بجائیے آپ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ بھی درمیانی آواز سے، بہت زور زور سے
نہیں کہ کسی کو تنگی ہو پریشانی ہو، اچھی چیز یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہی ہم کو سبق دیا ہے کہ کسی کو تکلیف مت پہنچایا کرو، تو یہی چیز عادت ہے۔ تو بہرحال پھر آپ نے فرمایا وابتغی بین ذلک سبیلا، اس کے بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ یہیں سے ایک نصیحت امت کو یہ ملی ہے کہ ہر کام میں انسان کو ایک اعتدال ہونا چاہیے، درمیانہ راستہ ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے ہر کام میں۔ نماز میں تو ہے ہی ہے، لیکن ہر کام میں آدمی کا جو ہے رویہ درمیانہ ہو۔ جیسے کیسے ہوگا؟ آپ کو مکان بنانا ہے تو مکان بنائیے، تعمیر اچھی کرنی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو تعمیر بھی اچھی کیجیے، لیکن اب آپ اس کو درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ اب آپ فضول خرچی پہ اتر آئے، ایسی فضول خرچی آپ کرنے لگے کہ آپ کا جو ہے واش روم ہی وہ کم سے کم 8-10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ کا ہے، تو پھر یہ جو ہے تھوڑا سا سوچنے کی چیز ہے، تھوڑا ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے۔ پھر آپ مکان بنا رہے ہیں، ضرورت جتنا ہے اتنا بنائیے، لیکن خام و خواہ کی جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ابھی اپنا مکان بنایا، میں سمجھتا ہوں اس کا آدھا اتنا، بلکہ اس کا آدھا ہوگا، یہ ہمارے یہ اتنے ٹکڑے کا، ادھر کا نہیں، اتنے ٹکڑے کا آدھا ہوگا، آدھا۔ اس آدھے میں اس نے 70 لائٹ لگائی۔ میں نے کہا کیا کرے گا بھائی 70 لائٹ لگا کے؟ سمجھے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا دیکھے گا، میرے ایسا لگتا ہے تیرے گھر میں ہیرے جواہرات ہیں تو اس کو لگائیے، دیکھیے برابر میرے کو۔ تو یہ چیز اعتدال والی نہیں ہے، ضرورت جتنی ہے اتنی ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے زائد ہے وہ ہمارے لیے ہمارے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے زائد کسی چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کے یہاں تو بہت اعتدال کا معاملہ ہوتا تھا، اور آپ لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ تو مکان بنا رہے ہیں تو آپ اعتدال کے ساتھ کام کرو، شادی بیاہ کر رہے ہیں آپ تو شادی بیاہ میں کی تقریبات میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اب جو ہے کھانے پینے کے اندر اتنی فضول خرچی آپ کرنے لگے کہ پوچھو مت، اور جو زائد فضول خرچیاں ہیں، زائد تو نہیں فضول خرچیاں ہیں، کون سی؟ ڈیکوریشن کی، وہ تو ہمارے کوئی کام کی ہی نہیں ہے۔ آدمی نے ہال بک کرایا اور ہال کے اندر 5 لاکھ کا تو ڈیکوریشن کرایا۔ ارے میرے بھائیو، یہ تو بات کیسی ہے، اچھی نہیں ہے، غلط بات ہے۔ ہمارے لیے کیا کام کی ہے، یہ کیا کام آنے والا ہے؟ پھر ہمارے ہاں اس وقت جو ایک شادی بیاہوں میں جو حد سے آگے نکلنے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کا، وہ بھی بہت برا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید کبھی کوئی اس کو کھول کے دیکھتا ہوگا کہ کیا ہوا نہیں کیا نہیں ہوا، کبھی کوئی نہیں دیکھتا ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں حد سے زائد ہیں، یعنی فضول خرچیوں میں انتہا درجے کی، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہر کام میں اعتدال کا راستہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی اعتدال کو پسند کیا ہے، اعتدال کو پسند کیا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست تھے، بہادر آدمی بھی تھے، بڑے سیاست دان بھی تھے۔ مصر کو انہوں نے ہی پتہ کیا ہے، فاتح مصر کہلاتے ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 عبداللہ تھے، وہ حدیث کی روایت بہت کرتے تھے، ایک عبداللہ ابن عمرو بن العاص، ایک عبداللہ ابن عباس اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ ان کو جو ہے محدثین عبادلہ ثلاثہ کہتے ہیں۔ تو یہ زبردست حدیث کی روایت کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ اب عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کرا دیا۔ نکاح کے بعد ایک دن جو ہے اپنی بہو سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کو کیسا پایا؟ تو بہو نے کہا ماشاءاللہ بہت نیک صالح ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں۔ ایک دن ہو گیا، دوبارہ پھر پوچھا 2-4 دن کے بعد، کہا بڑے عبادت گزار ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، دن بھر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، ہوشیار تھے، فوراً سمجھ گئے کہ ان کی بہو شکایت کر رہی ہے، یہ میرا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عبداللہ کو نصیحت کرو، اس طرح سے بات پیش آئی ہے، اور ان کی بیوی ایسی ایسی بات کہہ رہی تھی کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کیا کرتے ہو سارا زندگی، اپنے دن بھر کے معمولات تو بتاؤ۔ تو کہا اللہ کے رسول روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا تو غلط بات ہے، بولے جسدی کا علیہ کا حق، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، ایسا نہیں۔ کہ اللہ کے رسول خود تو اجازت دو، میرے اندر قوت طاقت ہے۔ کہ نہیں، بہت روزہ رکھنے کا شوق ہے، تو ایک دن روزہ ایک دن افطار،
افطار مطلب ایک دن روزہ مت رکھو، ایک دن رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ روزے بڑے پسند ہیں، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کسی طرح روزے رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے. تو کہا یہ رکھو. پھر رات بھر میں کیا کرتے ہو؟ کہ روز ایک کلام پاک ختم کرتا ہوں، روز ایک کلام پاک ختم کرتا ہوں. آپ نے کہا یہ بھی نہیں. بولے آئینی کالے کا حق کون، تمہارے آنکھوں کا تم پر حق ہے. سو گے نہیں تو کیا معاملہ ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، انسان سوئے گا نہیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اور رات کی نیند تو انسان کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے. کہ یہ تو تمہارے لیے روزہ نہیں، غلط بات ہے، تو تم کچھ کرو اس میں. تو کہ اللہ کا رسول کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 7 دن میں ختم کرو. 7 دن میں کلام پاک ختم کرو؟ بہت لمبا عرصہ ہے. اللہ کے رسول 7 دن، ایک ہفتے میں. عام طور سے صحابہ ایک ہفتے میں کلام پاک ختم کرتے تھے. وہ قرآن میں جو منزل لکھی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، منزل 1، منزل 2، منزل 3. ایک منزل سورہ بنی اسرائیل پر ہی شروع ہوتی ہے، بنی اسرائیل سے. تو منزل لکھی ہوتی ہے، وہ منزل یہی ہے. 7 منزلیں ہیں. صحابہ اس طریقے سے ہر ایک منزل کو پڑھا کرتے تھے. 7 دنوں میں وہ قرآن پورا کرتے تھے. عموماً ان کی عادت یہ تھی کہ 7 دن میں پورا کرو. تو کہا نہیں اللہ کے رسول تھوڑا جو ہے کچھ بڑھاؤ، میرے میں طاقت ہے. بڑھاتے بڑھاتے آپ نے 10 پارے کیے کہ بس 3 دن میں کلام پاک کیا کرو؟ ختم کرو. اس سے کم میں نہیں. 10 پارے روز، اس سے زیادہ نہیں پڑھنے کے. کہا ٹھیک ہے. زندگی بھر اس پر عمل کیا، زندگی بھر اس پر عمل کیا. آخر زمانے میں بیمار ہو گئے تھے تو روزہ نہیں رکھ پاتے تھے، تو کسی دن نہیں رکھا تو دوسرے دن اس کی قضا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے، وعدے کو ضرور نبھاؤں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں. ان کی عادت تھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانہ راستہ کام میں سکھایا. عبادات کے اندر بھی غلو نہیں کہ آپ پوری رات مسجد میں کھڑے ہو عبادت کرتے ہو، گھر میں کیا ہوتا ہے کوئی لینا دینا نہیں، یہ چیز بھی نہیں. عبادات میں بھی غلو پسند نہیں. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. کپڑے پہننے اچھے کپڑے پہنو، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ دن بھر میں 4 جوڑے بدلو، 5 جوڑے، ایک جوڑا آپ کا 70,000 روپے کا ہو تو پھر وہ تو گناہ کے سوا اور کیا رہا؟ کسی چیز کا نہیں رہا. آپ اچھے کپڑے پہنیے، کوئی دقت کی بات نہیں. آپ کو اجازت ہے، شریعت نے اچھے کپڑے پہننے کی اجازت دی ہے. بلکہ آپ کے پاس ہیں تو آپ پہنیے اچھے کپڑے. آپ پھر فقیر کی طرح رہو تو پسندیدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی، کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تو اٹھ کر جانے لگے تھے. ایک صاحب کو آپ نے روک لیا، رکو. اور پھر اپنے پاس بلا کر کہا کہ جو ہے رکو، میں آپ کو کچھ کپڑے لا کر دیتا ہوں. کہا نہیں اللہ کے رسول میرے پاس ہیں کپڑے. کہا تو پھر کہنے میں دیکھتا، میرے پاس ہیں کپڑے، اللہ نے میرے کو دیا تو پہنو نے. اللہ چاہتا ہے یہ کہ بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھے. اب ہے پھر بھی تم جو ہے فقیر کی طرح گھومو، 10-15 پیون لگا کے تو پسندیدہ نہیں ہے. بولے حضرت عمر بھی پیون لگا کے پہنتے تھے. حضرت عمر پیون لگا کے پہنتے تھے، کوئی دوسرا جوڑا نہیں تھا ان کے پاس. تو ہمارے پاس تو 20 جوڑے ہیں پھر بھی نہیں پہنتے، اور ان کے پاس اتنا خرچی نہیں ہوتا تھا، وہ تو بڑے اعتدال سے رہتے تھے. تو ہماری زندگی میں ہمیں وقت بین ذالک سبیلا، ہمیں اس سے ایک نصیحت یہ ہوئی ہر کام درمیانہ ہونا چاہیے. پھر آگے ہم ایک اور نصیحت کی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کہو، اے نبی جی کہو. کیا کہو؟ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم يتخذ ولدا، جس نے کوئی اپنی اولاد نہیں بنائی ہے. ولم يكن له شريك في الملك، اس کائنات میں آسمان زمین اور اس کی چیزوں میں جس کا راج ہے، اس میں اس کا کوئی شریک اور ساجھیدار نہیں ہے، کوئی پارٹنر اس کا نہیں ہے. ولم يكن له ولي من الذل، اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے جو اس کی مدد کرتا ہو. پھر آپ کو حکم دیا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے نبی آپ اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کیجیے. اب ہوا یہ تھا اس آیت کریمہ کے بارے میں، شان نزول اس کا اس طریقے سے ہے کہ جو ہے یہود و نصارہ تھے، وہ یوں کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہ جو ہے نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کے بیٹے بیٹیاں قرار دیتے ہیں. حضرت مریم کے بارے میں بھی تھا اس طریقے کے ان کے عقیدے تھے. تو قرآن نے اس کی پہلے نفی کی، لم يتخذ ولدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کو اس سے کچھ نہ کچھ امید ہوتی ہے کہ یہ میرے بچے ہیں تو آگے بڑے ہو کر میرے کچھ کام آئیں گے. ہر انسان کو ایک امید ہوتی ہے.
یہ میرے بچے ہیں، میرے بڑھاپے میں میرے کام آئیں گے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا جب میرے کام آئیں گے. تو یہ جو ہے ایک طرح سے انسان کے محتاج ہونے کی دلیل ہے. انسان جب کسی پر بھروسہ کرے کہ یہ میرے کام آئے گا، یہ میرے کام آئے گا، یہ اپنے پیٹھ کے پیچھے ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان محتاج ہے. انسان محتاج ہے. تو یہ انسان کی محتاجگی کی دلیل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے؟ کسی کا محتاج نہیں. ہم سب اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں. قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دو اللہ ایک ہے. ایک یعنی عربی زبان میں ایک کے لیے واحد کا لفظ بولتے ہیں. واحد، واحد مانے ایک. آپ نے عمرہ میں گئے ہوں گے تو بولیں گے واحد واحد واحد، بہت بولتے ہیں وہ ایسا. بھائی ایک کے لیے واحد بولتے ہیں. اور احد بھی ایک کے لیے بولتے ہیں. لیکن احد ایسی ذات کو بولتے ہیں، احد اکیلا ایسی ذات کو بولتے ہیں جس کے مقابلے میں دوسری کوئی چیز ہی نہ ہو. اس کے سامنے کو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہ ہو، اس کو احد بولتے ہیں. واحد بولیں گے تو دو کا تصور آئے گا، ایک تو اس کے مقابلے میں دو. لیکن احد ایک ایسا ایک ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی نہیں ہے. اب عربی زبان میں جو الفاظ ہیں اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. بعض الفاظ ایسے ہیں اس کا جو ہے صحیح ڈھنگ سے اس کا مفہوم ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. مختصر الفاظ میں لمبا چوڑا کر کے اس کا مفہوم بیان کرنا پڑتا ہے. تو اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جو ہے نصارہ کس سے تردید کر دی؟ یہودیوں کی تردید کر دی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے. یہ بھی اللہ کا شریک ہے. کائنات اس نے بڑی کی ہے، یہ اللہ کا وہ ہے، اس نے یہ کیا ہے، یہ اللہ کا وہ ہے، اس نے یہ کیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. تو جو ہے اس کی نفی کر دی کہ اللہ کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الْأَرْضِ. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. جو مجوسی تھے، مجوسی وہ جو ہے یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ اکیلا تو ہے لیکن اس کے کچھ مقرب بندے ہیں جن سے ہم مانگتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے، اور ہم ان کے واسطے ہی سے اوپر جاتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جا سکتے. تو وہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ ہر ایک کو سکھایا ہے. براہ راست اس سے مانگو، کسی کو بیچ میں واسطہ لانے کی ضرورت نہیں. براہ راست اس سے مانگو اور وہ دینے والا ہے. آدھی رات کو مانگو تو دے گا، دن میں مانگو تو دے گا، نہیں سوتے سوتے مانگو تو دے گا، لیٹے لیٹے مانگو تو دے گا، چلتے چلتے مانگو تو دے گا، گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے مانگو تو دے گا. آپ جب دعا کرو آپ کی دعا سنے گا، آپ کی دعا سنے گا سنے گا سنے گا. اس کے یہاں ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ سن نہ سکتا ہو. ہر چیز وہ بندوں کی سنتا ہے. ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر بندے کی ہر دعا کو سن لیتا ہے ہی نہیں کہیں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ سب جگہ پر موجود ہے، سب کی بات سنتا ہے. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ اللہ کے قریب ہیں، تو کہا وہ بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. کچھ نہیں ہے. اور پھر کہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. پھر اس کے بعد ایک اور نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرو، زبردست خوب اپنے رب کی تاکید سے بڑائی بیان کرو. یہ حکم اس کو دیا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. تو آدمی کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انسان محتاج ہوتا ہے اپنی اولاد کا، تو اللہ تعالیٰ کی محتاجگی کی نفی کر دی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو اپنے پارٹنر سے قوت ملتی ہے، تو اس عالم کی تخلیق میں، کائنات کے بنانے میں، انسانوں کے، جناتوں کے، کائنات کی چیزوں کے، آسمان زمین کے درمیان کی چیزوں کے، آسمان زمین کے پیدا کرنے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارٹنر نہیں ہے. اور نہ کوئی ایسا مقرب ہے کہ جس کے بغیر تم اوپر نہ جا سکتے ہو، یہ بھی نہیں ہے. سب کچھ نہیں ہے. بس تکبیر و تکبیر آپ خود ہی اللہ تعالیٰ سے بیان کرو. تو یہ آیت کریمہ میں ان لوگوں کے عقیدوں کی تردید کر دی گئی، ان لوگوں کی کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، آپ اس سے مانگا کرو. اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو ہے جب بچے بڑے ہوتے تھے ہمارے یہاں، تو ہم بچوں کے بڑے ہونے ہوتے ہی بچوں کو یہ آیت کریمہ سکھا دیتے تھے.
کون سی آیت کریمہ؟ یہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ آیت کریمہ بچوں کو سکھاتے تھے. یہ آیت کریمہ آیت عزت کہلاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے. اس کے سکھا دینے سے یہ ہوتا تھا کہ انسان کو دراصل اس کی سکھانے میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سبق یہ دیا ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرو. تم محتاج ہو، وہ کسی کا تمہارا محتاج نہیں ہے. اس لیے اس کو آیت عزت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ تم اس کے محتاج ہو، کوئی اس کا محتاج نہیں ہے. وہ بڑا زبردست عزت والا ہے. تو یہ آیت کریمہ بچوں کو سکھا دیتے تھے، جس سے بچوں کے اندر، وہ تو عربی معاشرہ تھا، عربی ماحول، عربی جانتے تھے تو فوراً سمجھ جاتے تھے کہ کیا تھا. ہم لوگوں کو بھی بچوں کو یہ آیت کریمہ ضرور سکھانی چاہیے، ضرور سکھانی چاہیے. اس لیے کہ اس دور میں کفر اور شرک سے اور جو ہے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے. اور اس وقت کفر و شرک کا ماحول اتنا عجیب ہے کہ پوچھو مت. بلکہ آپ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ ایک عجیب طریقے سے جو ہے وہ ذہنی طور سے ارتداد کا شکار ہو چکی ہے. ان کو اللہ کی وحدانیت میں شک ہونے لگا ہے، اللہ کے ایک ہونے میں شک ہونے لگا ہے. میں اپنی بات نہیں نقل کرتا ہوں. میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے، بلکہ 25 نہیں 30 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، وہ جب جامعہ ڈھابل تشریف لائے تھے تو طلباء انہوں نے بیان کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ذہنی ارتداد کا شکار ہو چکی ہے. ذہنی طور سے ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شک ہونے لگا ہے، شکوک و شبہات کی شکار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ان کے سامنے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اور سب کے بارے میں. عجیب طرح سے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اسکول کی ٹیچرز وہ کس طریقے سے لوگوں میں برائیاں پھیلاتی ہے، شکوک ڈالتی ہیں، ایک عجیب طریقے سے ڈالتی ہے. کیسے ڈالتی ہیں؟ آپ سے سوال کرتے ہیں بچوں سے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے ایک آدمی جو ہے ایک شادی کر سکتا ہے، ایک عورت کو رکھ سکتا ہے. اب ایک آدمی کی عادت دوسری عورت کو رکھنے کی ہے، تیسری کو رکھنے کی ہے، تو کیا بولیں گے اس کو؟ تو پھر وہ اس کا لفظ سکھائیں گے، یہ بولیں گے اس کو، ایسا بتائیں گے. پھر تھوڑے دن میں دوسری کوئی بات رکھے گی، تھوڑے دن میں پھر تیسری کوئی بات رکھے گی. پھر اس کے بعد وہ ایک دن دھیمے سے یہ کہے گی کہ جو اسلام کے جو پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی ایک نہیں 3-4 بیویاں تھیں، ان کی بھی 9 بیویاں تھیں. اس طرح وہ سکھائے گی. اب بتاؤ، چلو تمہیں سوچو. ایک دن یہ سبق دیا، پھر اس کے بعد پھر کہا چلو بتاؤ جس کی زیادہ بیویاں وہ کیسا ہوتا ہے. اب تم سوچو بچے کا ایمان رہے گا؟ وہ کیا جواب دے گا؟ جو اس نے سیکھا ہے وہی جواب دے گا. لیکن یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، ان ازواج سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچایا گیا ہے، فائدہ ہی پہنچایا. ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھی. یہود کا ایک قبیلہ تھا، بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھی. وہ بنو مستلق سے جب جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر وہ پکڑی گئیں، اور پکڑ کر کے ایک صحابی کے جو ہے وہ ملکیت میں آئیں. مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان کی ملکیت میں آئیں. تو صحابی نے ان کو یوں کہا کہ ہم تم کو آزاد کر دیتے ہیں، اتنے پیسے تم ہم کو دو. اس کو بدلے کتابت کہتے ہیں شریعت کی زبان میں. کہا اتنا تم دے دو، ہم تم کو آزاد کرتے ہیں. ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر کہا کہ جو ہے میرے مالک نے میرے کو بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے کہا ہے، آپ اتنے پیسے مجھے دو، میری مدد کرو تو میں آزاد ہو جاؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بدلے کتابت بھی ادا کرتا ہوں، میں آپ سے نکاح بھی کر لیتا ہوں. تو کہا بہت اچھی بات ہے، منظور ہے مجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کتابت دیا اور ان سے نکاح کر لیا. نکاح ہوا. نکاح ہوتے ہی پتا چلا کہ بنو مستلق کی یہ بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ چکی ہے. تو جتنے صحابہ کے نکاح میں، جتنے صحابہ کی ملکیت میں غلام تھے، باندیاں تھی، سب کو انہوں نے آزاد کر دیا. کہا
ازواج مطہرات میں سے یہ ہیں، آپ کے حرم میں ہیں، اس کے خاندان والوں سے ہم اب فائدہ حاصل کریں، یہ ہمیں نہیں زیب دیتا، سب نے آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ یہ عورت اپنے خاندان کے لیے سب سے بہتر ثابت ہوئی، تو خاندان کے سارے لوگ آزاد ہو گئے۔ اب بتاؤ کائے کے لیے کیا تھا؟ اور یہ بھی سوچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج بیوہ تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر مضمون دوسرا ہے۔ تو اس وقت ہم لوگ جو ہے شکوک و شبہات کے شکار ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی جس میں توحید کی آیتیں ہیں اس کے مضامین ہلکے پھلکے سادے انداز میں جو ہے مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام میں بیان کی ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بہشتی زیور میں اور بیان کی ہیں، اس کا خلاصہ بھی کسی نے نکال کر کے بہشتی ثمر میں ہلکا سا پیش کیا ہے۔ تو وہ ان کے سامنے عقیدے رکھنے چاہیے ہمیں۔ ہم اپنے بچوں کو گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور سکھائیں۔ مکتب کے مولانا کے ذمہ مت ڈالو کہ وہ سکھائے، وہ ان کا کام ہے، وہ کریں گے مکتب کے مولانا، لیکن کام ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ مکتب کے مولانا تو بیچارہ کتنا ٹائم دے گا، ہمارے پاس ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے۔ وہ مولانا 10 منٹ بھی دیر ہوئی تو بوما بوم چالو ہو جاتی ہے، نیچے آگے کھڑے ہو جاتے پہ مولانا جلدی چھوڑا کرو نے، تم بھی دیر سے چھوڑتے ہو۔ تو وہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ آپ خود اپنے گھر میں اپنا نظام بناؤ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا۔ تو ایک تو ہمیں اس آیت کریمہ سے سبق یہ ملا، ابتدا بھی شروع سے ہوئی تھی پاکیزگی سے، اور ختم بھی جو ہے اللہ کی کبریائی بڑائی پر ہو رہی ہے، تو ہمیں اس طریقے سے اس کو سکھانا چاہیے۔ اب ایک اور فائدہ آیت کریمہ کا ہے، آپ چاہو تو بتاؤں، نہیں تو پھر اس کو اپنے ختم کر دیں گے بات کو۔ بتائیں آپ کو یاد رکھو گے نا؟ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نکلا تو آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، انہی کو میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، تو اس طریقے سے میں جا رہا تھا۔ اتنے میں آپ نے ایک صحابی کو گزرتے ہوئے دیکھا، بڑے خستہ حال میں ہے، بالکل یعنی کہو خستہ حال ہے، ایسی حالت ہے کہ دیکھی نہ جاوے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا حال ہے؟ کاروبار بھی نہیں ہوتا ہے، کاروباری اعتبار سے بھی پریشان ہوں، یہ اپنی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو۔ بولے کیا؟ کہ یہ آیت کریمہ پڑھا کرو۔ کون سی؟ میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کو، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ یاد رہے گا نا؟ پڑھو گے میرے ساتھ، توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ ایک تیسری آیت ہے، چھوٹا سا ٹکڑا، پھر اس کے بعد پوری آیت کریمہ یہ ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ کہ یہ پڑھا کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو کہا یہ پڑھا کرو، انشاءاللہ آپ کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ بس آپ نے پڑھنے کے لیے کہا، آپ کے گھر روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد آپ وہاں سے گزرے تو ماشاءاللہ اچھی حالت میں تھے، کپڑے بپڑے بھی اچھے پہنے تھے، گھر پر بھی تھوڑا اچھا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول جب سے آپ بتا کر گئے ہیں، جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، تب سے الحمدللہ میری ساری مصیبتیں، تکلیفیں، کاروباری، گھریلو سب دور ہو گئی، میں آپ کے سامنے اچھی حالت میں کھڑا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کا ورد ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے۔ شروع میں اتنا سا توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس کے بعد یہ آیت کریمہ پوری پڑھ لینی چاہیے۔ اچھا نسخہ ہے نا بھائی اچھے رہنے کا۔ جہاں ہم کاروبار کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ ظاہری طور سے کچھ مانوی اسباب بھی ہوتے ہیں جس کو ترقی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ مانوی اسباب میں ترقی کے کیا ہے؟ جیسے یہ آیت کریمہ کا ورد ہے، آپ اس کو رکھو، صدقہ خیرات ہے اس کو رکھو، تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے مانوی اسباب کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایسے ہی ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول کاروبار کرتا ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اچھا برکت نہیں ہوتی؟ کب کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے اپنا پورا بتایا، اس طریقے سے کاروبار کرتا ہوں۔ آپ نے کہا ایک کام کرو، اب کاروبار صبح صبح کیا کرو، نماز بعد ہی کاروبار شروع کر دیا کرو۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑے دن کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی، پوچھا کیسا ہے؟ کہا جب سے نماز بعد کاروبار شروع کیا ہے پوچھو مت، الحمدللہ اللہ نے ان کی برکت دی ہے کہ پوچھو مت، سارے کام پورے ہو جاتے ہیں، پیسوں میں بھی برکت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اپنے یہاں تو صبح ہی 11 بجے ہوتی ہے۔ صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟ دوپہر 11-12 بجے صبح ہوتی ہے، یعنی آدمی صبح اٹھتا ہے 11 بجے، دکان کھولتے کھولتے 12-12:30 بجتے ہیں۔ بولے کب ملنا ہے؟ مطلب دوپہر صبح 12 بجے ملیں گے۔ بولے وہ دوپہر ہو گئی بھائی، وہ تو صبح نہیں رہی۔
صبح نہیں رہی دوپہر ہو گئی. تو یہ ہمارا طریقہ جو ہمارا ہے سماج اور معاشرے میں ہم نے بنایا ہے، اس کو تھوڑا تبدیل کرنا چاہیے. صبح کا وقت بڑا اچھا وقت ہوتا ہے، عبادت کی لائن سے بھی، ذکر کی لائن سے بھی، اور انسان کی صحت کے لیے بھی صبح کا وقت بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا مفید ہوتا ہے. سائنسدانوں نے بہت کچھ اس بارے میں لکھا ہے کہ صبح کا وقت انسان کو جو آکسیجن چاہیے وہ صبح کے وقت میں اللہ کی طرف سے اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی جتنا چاہے صبح میں نکل کے ٹہل کر کے چل کر کے کھلی ہوا میں بیٹھ کر جو ہے وہ حاصل کر لے. دن بھر کا آکسیجن اس کو حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر کمی محسوس نہیں ہوگی. لیکن اپنے کو تو باٹلے اچھے لگتے، صبح میں سونے کی نیند پسند آتی ہے. اصل میں ہمارا پورا طنز بدل گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عشاء کی نماز پڑھ کے سب سو جاتے تھے، سارے لوگ سو جاتے تھے عشاء کی نماز پڑھ کے، اللہ ماشاء اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کبھی جاگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں آپ کو مشورہ کرنا ہوتا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے. باقی سب سو جاتے تھے، کوئی نہیں جاگتا تھا عشاء کی نماز پڑھ کے، اور صبح سب جلدی اٹھ جاتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے 4 بجے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 4 بجے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارا بہت سارے نوجوان تو 4 بجے 4:30 بجے اذان ہوتی ہے جب گھر جا کے سو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہماری کیسی ہے؟ غلط ہے، اچھی نہیں ہے. ہمیں اپنے طرز زندگی کو کیا کرنا پڑے گا؟ بدلنا پڑے گا. یاد رکھو دنیا کو جو کچھ بھی اچھائیاں ملی ہیں وہ اسلام سے ملی ہیں، اور جتنی اچھائیاں ملے گی وہ اسلام سے ملے گی، اسلام سے ہی ملے گی. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ کسی اور کو کھڑا کرے گا اور وہ پہنچا دے گا. ایسے کئی لوگ دنیا میں ہیں، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں. حالانکہ ہم ظاہر میں دیکھو تو کچھ بھی نظر نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم تو مادرزاد مسلمان پیدا ہوئے ہیں، یہی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. لیکن ہمارے یہاں کہاوت ہے نا، مادرزاد جو آدمی مالدار ہوتا ہے اس کو مال کی قدر نہیں ہوتی، ایسا کہتے ہیں نا لوگ. کہاوت دوسری ہے، کہاوت کا لفظ یاد نہیں ہے، لیکن ہم ایسا کہتے ہیں، اور ہوتا بھی، دکھا بھی ہم نے ایسا ہے. کہتے ہیں نا بولے خاندانی مالدار ہے نا، اس کو پیسوں کی پڑی نہیں ہے، ایسے ہی بیکار ضائع کرتا ہے. ایسے ہی ہمیں جو اسلام ملا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے کان میں آواز سنی ہے، اور معاشرہ پورا ایسا ہی ہمیں ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. لیکن قدر اس کے پوچھو جو جب پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان جب ڈالتا ہے تو پھر وہ ایسی قدر کرتے ہیں کہ پوچھو مت. اس ڈھنگ سے کام کرتے ہیں اور اس ڈھنگ سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ پوچھو مت. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سورت جو ہے 15واں پارے کی سورہ بنی اسرائیل، آگے سورہ کہف آ رہی ہے. یہ صورتیں جو ہے اس دور کے اندر جتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان سب کا حل ہے اس صورت میں. بڑے بڑے ماہر مفسرین نے لکھا ہے، وہاں سجاد صاحب احمد برکاتہم جو دعوے سے کہتے ہیں کہ اس دور کے مسائل کا، ہمارے زمانے کے مسائل کا حل ان 15ویں پارے میں ہے. 15ویں صدی ہے، 15ویں پارے میں سارے مسائل کا حل ہے. اور آپ سورہ کہف آگے سنو گے، عجیب ہے، آپ کو بڑی عجیب لگے گی. آپ سوچ بھی نہیں سکو گے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رہبریاں اس میں ہمیں دی ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں اس میں سکھائی ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں دی. جیسے اسی آیت کریمہ میں دیکھ لو، آخر میں کفر و شرک کی نفی کی ہے اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا. اس دور میں اسی کی ضرورت ہے، ایک اللہ کی بڑائی کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. دنیا کی طاقتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. دیکھ لو اس وقت دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، بس جو ہے پورے ورلڈ کی طاقتیں آ گئی ہیں جو ہے ختم کرنے کے لیے، لیکن ختم ہوا کوئی. اللہ کی وحدانیت دل میں ایسی بیٹھی تھی ان کے کہ جو ہے سارے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ان کے سامنے گئے. اور ابھی تم دیکھ رہے ہو غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ختم کر دیا سب کو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایمان کیسا مضبوط ہے ہم تو سوچ نہیں سکتے بھائی، سوچ نہیں سکتے. ہمارے سامنے جو تصویریں آتی ہے نا، وہ بچے کھانا لینے بھاگ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اتنے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں کہ جب لیتے ہیں تو وہ یہ کھڑا ہے تو پہلے تو لے بعد میں ملوں گا. تو صرف ہمیں ڈرانے کے لیے تصویریں دوسری طرف سے ہمارے لیے ڈالی جاتی ہیں، خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے. تو ایک توحید ایسی چیز ہے، اللہ کی وحدانیت ایسی چیز ہے، جب انسان کے دل میں بس جاتی ہے پھر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کچھ بھی کر لو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. صحابہ کو دیکھ لو،
کیسے واقعات ہم نے پڑھے نہیں، کیسے پڑھے ہیں وہ واقعات آج کے دور میں دیکھ لو، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا۔ تو اس دور میں جو ہے ساری چیزوں کا حل اس 15ویں پارے میں، 15ویں صدی میں 15ویں پارے میں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس آیت جو ہے ان صورتوں پر غور بھی کرنا چاہیے، سوچتے بھی رہنا چاہیے کہ کیا اس میں بیان کیا جا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتا ہے، کیا واقعات بیان کیے ہیں۔ میں بہت عجیب عجیب چیزیں بیان کیا، آپ نے سنی ہوگی مفتی صاحب سے کہ عجیب عجیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی، عجیب رہبریاں ہمیں کی ہیں۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی وحدانیت پر جبے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اس لیے اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، لیکن جو اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے، جو سلامتی کے ساتھ رکھنے کی، اس کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک وہ نہیں دے گا وہاں تک نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، جان کر بھی کیے، انجانے میں بھی ہوئے، اے اللہ گناہ کر کے بھول بھی چکے ہیں، سینہ تان کر بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ پورے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اے اللہ پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اے اللہ ہم جتنے بڑے گنہگار ہیں اس سے بڑا تو معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہ ایک جگہ پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، گناہ ہمارے محدود ہیں، لیکن تیری رحمت وسیع ہے، لامحدود ہے، تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ تو بڑا کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم قصوروار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنے قصور کا اعتراف ہے۔ اے اللہ دنیا والے، اے اللہ دنیا والے قصوروار، قصور کا اعتراف کرنے والوں مجرموں کے ساتھ اے اللہ کچھ رہائی کا کچھ سہولت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری ذات تو بہت بلند ہے، تیری ذات تو بہت بلند ہے، بہانہ ڈھونڈنے والی ہے، بہانہ ڈھونڈنے والی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے قصور کا اعتراف ہے، اے اللہ ہمیں اپنے قصور کا اعتراف ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بخشش کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، تجھ سے مانگ کر محروم کبھی نہیں ہوئے۔
ہوئے اللہ اب بھی محروم نہ فرما، آئندہ بھی محروم نہ فرما، اب بھی محروم نہ فرما، آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں، زندگی کے ہر شعبے میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آپ خشوع خضوع سے نماز ادا کرتے تھے، اے اللہ اس کا شمع ہمیں عطا فرما اور ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما۔ اے اللہ جیسے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی تیرے دیے ہوئے مال میں سے اور تیرے دیے ہوئے رزق میں سے تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، ہماری صلاحیتیں بھی تیری دی ہوئی ہیں، ہماری محنتیں بھی تیری دی ہوئی ہیں، اے اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ تیری راہ میں ہمیں مال خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تیری راہ میں مال خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا شکر اور تیرا احسان ہے، تو نے بہت قریب ہی میں ماہ مبارک عطا فرمایا تھا۔ اے اللہ ماہ مبارک کی برکتیں زندگی بھر باقی رہیں، تو ایسے فیصلے فرما، زندگی بھر باقی رہے تو ایسے فیصلے فرما۔ ماہ مبارک میں تو نے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اے اللہ پوری زندگی نمازیں ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنا ہمارے لیے آسان فرما، صدقہ اور خیرات کرنا ہمارے لیے آسان فرما، صدقہ اور خیرات کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے ماحول کو، ہمارے سماج کو درست فرما، اے اللہ ماحول کو بہتر سے بہتر بنا، ماحول کو بہتر سے بہتر بنا۔ اے اللہ ہمارے ماحول میں سے برائیوں کو دور فرما، شراب کے اڈوں کو ختم فرما، اے اللہ نشاور چیزوں کے گھٹنوں کو ختم فرما۔ ہمارے جوان اے اللہ نشاور چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں، اے اللہ انہیں چھٹکارا نصیب فرما، انہیں چھٹکارا نصیب فرما، انہیں چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے بڑھ کر ہمیں آنکھوں کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، آنکھوں کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا عجیب گناہ ہے جس نے کسی کو محفوظ نہیں رکھا، اے اللہ جس نے کسی کو محفوظ نہیں رکھا، ہم نہ چاہے تب بھی اے اللہ یہ آنکھوں کا گناہ ہمارے سامنے آتا ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آنکھوں کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، بد نگاہی سے ہماری حفاظت فرما، بد نگاہی سے ہماری حفاظت فرما، کسی پر بری نگاہ ڈالنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس گناہ سے ہماری سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مجمع میں حفاظت فرما، تنہائیوں میں حفاظت فرما، دن کے اجالے میں حفاظت فرما، رات کے اندھیروں میں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑا سنگین گناہ ہے، بڑا سنگین گناہ ہے، اس گناہ میں مبتلا ہونا شیطان نے سب کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اے اللہ بچانے والی ذات تیری ہے، اگر تو ہمیں بچائے تیرا کرم اور احسان ہے، تیرا کرم اور احسان ہوگا۔ اے اللہ تو ہمیں اس آنکھوں والے گناہوں سے، بد نگاہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گانا سننے سے ہماری حفاظت فرما، ہم نہیں چاہتے پھر بھی میوزک کی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں تو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناپسند تھی۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورت خزانہ غیب سے پیدا فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے سہاراؤں کا سہارا بن جا، یتیموں کا کفیل بن جا، مسکینوں کی حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، ہر ایک کی ضرورت اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، ہر ایک کی ضرورت اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا، ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ جو بندے ہمارے دوست و احباب بے جوڑ ہیں انہیں بہترین جوڑے نصیب فرما، جن کی عمریں نکاح کو پہنچ چکی ہیں ان کے لیے نکاح کے اسباب پیدا فرما، اچھے رشتے عطا فرما، رشتے ہو چکے ہیں کہ نکاح کے اسباب پیدا فرما، جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان اولاد کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرمانبردار بنا، اپنے ماں باپ کے قدموں میں لا گرا، اپنے ماں باپ کے قدموں میں لا گرا۔ اے اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک
سنت بنا۔ اے اللہ ہمارے اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق حمیدہ سے مزین فرما۔ برے اخلاق سے، برے عادات و اطوار سے، برے ماحول سے، ماحول کے برے اثرات سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنے سے حفاظت فرما۔ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا، خادم قرآن بنا۔ اے اللہ قرآن کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، بالواسطہ بلا واسطہ توفیق عطا فرما۔ مولا تیرا شکر، تیرا احسان ہے، تو نے یہاں تفسیری سلسلہ جاری و ساری فرمایا ہے۔ اے اللہ اس سلسلے کو قبول فرما، بستی والوں کو اے اللہ اس سے بھرپور استفادے کی توفیق نصیب فرما، گھر والوں کو اے اللہ بستی والوں کو سب کو اس سے استفادے کی توفیق نصیب فرما۔ ان کے منتظمین کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تعاون کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ مفید باتیں اے اللہ زبان سے نکلے تو ایسے اسباب پیدا فرما، جب تک تو زبان پر جاری نہ فرمائے وہاں تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ اس سلسلے کو نافع بنا، مفید بنا سب کے لیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے نافع اور مفید بنا، ہم سب کے لیے نافع اور مفید بنا۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ خصوصاً غزہ کے مسلمان بڑے پریشان ہیں، ان کی پریشانی تکلیف کو دور فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو، اس کے آس پاس کی جگہ کو برکت والا ارشاد فرمایا ہے۔ اے اللہ یہ مقدس اے اللہ یہ مبارک مقامات ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما، تو ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ تو وہی ذات ہے جہاں تو نے حضرت مریم کے لیے پانی کا چشمہ جاری فرمایا تھا۔ اے اللہ یہ پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام فرما۔ اے اللہ پیاسے ہیں تو ان کے لیے پانی کا انتظام فرما۔ اے اللہ تو وہی ذات ہے جس نے حضرت مریم کے لیے بے موسم پھل انہیں عطا فرمائے تھے۔ اے اللہ تو ان کے لیے بھوکے ہیں کھانے کا انتظام فرما، بھوکے ہیں کھانے کا انتظام فرما، ان کے لیے ادویات دواؤں کا انتظام فرما۔ ظالموں نے ظلم کر رکھا ہے، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اے اللہ کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما، کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں کسی کے اندر تو اے اللہ غیرت پیدا فرما، غیرت ایمانی سب میں جگا دے، غیرت ایمانی سب میں جگا دے، غیرت ایمانی سب میں جگا دے۔ اے اللہ تو ان کی قربانیوں کو ضائع نہ فرما، ان کی قربانیوں کو امت میں بیداری کا ذریعہ بنا، ان کی قربانی کو امت کے اندر بیداری کا ذریعہ بنا، انہیں ثابت قدمی نصیب فرما، انہیں ہمت حوصلے عطا فرما، انہیں ہمت حوصلے عطا فرما۔ اے اللہ ظلم کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی مدد و نصرت فرما، ان کی مدد و نصرت فرما، ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی طرف پھینکے جانے والے بموں کو اے اللہ ان کے لیے راحت بنا۔ اے اللہ ان پر آگ برسائی جا رہی ہے، اس آگ کو باغ بنا، اس آگ کو باغ بنا، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اے اللہ آگ کو باغ بنایا تھا، ایسے ان کے لیے بھی آگ کو باغ بنا دے۔ اے اللہ تیری قدرت کے کرشمے دکھا دے۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، تیری قدرت کے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ وہ تدبیریں سب کچھ کر رہے ہیں اور ایک تدبیر تیری ہے، اور اے اللہ ہمارا ایمان ہے تیری تدبیر ان سب سے بڑھ کر ہے۔ تو بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اے اللہ بندوں کے ساتھ آسانی ہی چاہتا ہے۔ اے اللہ ان کے ساتھ سہولتوں کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ سہولتوں کا معاملہ فرما، عافیت کا سکون کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما۔ دنیا میں اور کہیں ملک شام میں اور اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں الیکشن کا سلسلہ جاری ہے، اے اللہ اس الیکشن کو خیر کا ذریعہ بنا، اس ملک میں امن و امان کے قیام کا ذریعہ بنا، اس الیکشن کو ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنا، اس الیکشن کو ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس الیکشن کو ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ مسلمان اسلام مساجد مدارس اور اللہ خانقاہوں کی اور دینی کاموں کی مراکز کے تبلیغیہ کی اے اللہ حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ظالموں کے ارادے برے ہیں، ان ارادوں کو ناکام فرما، ان ارادوں کو ناکام فرما، ان ارادوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہم میں قائدانہ صلاحیت پیدا فرما، ہمیں قائدانہ صلاحیت پیدا فرما، ہمیں اپنے مفادات کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نفع کو دور کر کے دوسروں کے بھلے کے لیے کام کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، آپ امین تھے، آپ صادق تھے، ہمیں امانت نصیب فرما، ہمیں صداقت عطا فرما،
اے اللہ آپ نے اوروں کے لیے قربانیاں بے انتہا دی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اسی طرح اے اللہ قربانیاں دیتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بھلائی کے لیے اپنی بھلائی کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی بھلائی کو مقدم رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ امت کے لیے ہمیں کام کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے جس کو جیسی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو تیرے دین کی نشر و اشاعت میں، تیرے دین کی سربلندی میں اسے استعمال کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ تیرے بندے اے اللہ تیرے گھر کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، عاشقانہ وار جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما، ان کے حج کو قبول فرما۔ اور اے اللہ جو لوگ جانے والے باقی ہیں اے اللہ ان کے لیے بھی اے اللہ اسباب مہیا فرما اور ان کے سفر کو بھی آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرما، بار بار تیرے گھر کا حج کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حج کے دیدار سے اے اللہ خانہ کعبہ کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، خانہ کعبہ کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ دنیا والے جس طرح چاہے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اے اللہ تو ہمیں تیرے حبیب کے روزے کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، اپنی شان بدلہ عطا فرما۔ آپ کی قبر اطہر پر لا محدود لا تعد ولا تحصى درود و سلام اے اللہ نازل ہوتا رہے، تو ایسے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نام لے کر اے اللہ سلام پہنچا، ہمارا نام لے کر سلام پہنچا، ہمارا نام لے کر سلام پہنچا۔ اے اللہ اس گھر کے دیدار سے ہمیں کبھی محروم نہ فرما، اس گھر کے دیدار سے کبھی محروم نہ فرما۔ اس حال میں موت نصیب فرما کہ جنت البقیع کی مٹی ہمیں نصیب ہو، اللہ اس حال میں موت نصیب فرما مدینہ منورہ ہو، اس حال میں موت نصیب فرما ریاض الجنہ ہو۔ اے اللہ اچھی موت نصیب فرما، اچھی موت نصیب فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار میں دفن ہونا نصیب فرما، آپ کے جوار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، ہمارے ملک میں مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغیہ کی حفاظت فرما، اور تیرے دین کے جتنے شعبے چل رہے ہیں اور ان سے تو راضی ہے سب کی حفاظت فرما۔ ہماری بزرگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، انہیں صحت قوت عافیت تندرستی سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے سائے کو تعبیر قائم فرما، اے اللہ ان کے سائے کو تعبیر قائم فرما، امت کو ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرما، امت کو ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرما، اس حال میں موت عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو، اس حال میں موت نصیب فرما۔ بری موت سے دنیا بکتے بکتے جانے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کی منزل کو آسان بنا، منکر نکیر کے سوال جواب کو آسان بنا، ہماری قبر کو تا حد نگاہ کشادہ بنا، ہماری قبر کو تا حد نگاہ کشادہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء کے تحت اٹھنا ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ میدان محشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، اس دن تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما، اس دن تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما، اس دن تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ اصحاب یمین میں شامل فرما، اصحاب شمال میں شامل ہونے سے حفاظت فرما، مولا جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ گرمی ہم سے دنیا کی برداشت نہیں ہو پاتی، اے اللہ دوپہر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی، جہنم کی تپش کیسے برداشت ہو پائے گی، وہ گرمی ہم سے کیسے برداشت ہو پائے گی، میدان محشر کی ہولناکی کیسے برداشت ہو پائے گی، جب سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا، ہمارے سروں پر اے اللہ سورج چمک رہا ہوگا، اس کی شعاؤں سے ہم پسینے میں لبریز ہوں گے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دن ہمیں راحت نصیب فرما، اس دن ہمیں سکون نصیب فرما، اور دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، اے اللہ اس ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما، اور اس دن ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، ایمان کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، دوزخ کی آگ سے دوزخ کی جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح سے گزار کر جنت میں دخول اولین نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما، اور اللہ آپ کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، آپ کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ
اے اللہ رات کے اس تنہائی میں، اے اللہ رات کے اس اندھیرے میں اتنا بڑا مجمع تیرے در پر حاضر ہوا ہے، اے اللہ تیرے کلام پاک کے نام پر حاضر ہوا ہے، اس کی لاج رکھ کر، تیرے کلام کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما، 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 ہم سب کی مغفرت فرما۔ مولا تیرے ہم محتاج ہیں، مولا ہم تیرے محتاج ہیں، تو ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں، تو ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ اے اللہ ہمارا رب تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارا رب تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارا رب تیرے سوا کوئی نہیں۔ بندے اور بندیاں تو تیرے ہمارے سوا بہت ہیں، معافی مانگنے والے بھی اے اللہ تیرے سامنے بہت ہیں۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو معافی مانگی ہے اس کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، دوست و احباب اعزاء و اقارب محسنین متعلقین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا، سب کچھ اپنی شان عطا فرما، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔